السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں ہم نماز میں غافل ہو جاتے ہیں؟ کیوں بار بار وسوسے آتے ہیں؟ کیوں وضو کے دوران شک ہو جاتا ہے؟ کیوں نماز میں سجدوں اور رکعات کی تعداد بھول جاتے ہیں؟ پھر ہم ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آخر میں ہی کیوں اتنے وسوسوں، سوچوں، خیالات کا شکار ہوں؟ کیوں میری نماز خشوع والی نہیں ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی العزیز انہی پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ چور چوری وہیں کرتا ہے جہاں مال و دولت ہوتا ہے۔ شیطان بھی اسی دل میں نقب لگاتا ہے جہاں ایمان پنپ رہا ہوتا ہے، جہاں انسان کے ایمان کا لیول بڑھ رہا ہوتا ہے۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اس کے بڑھتے ہوئے ایمان کے لیول سے کم تر لیول پر لائے اور آہستہ آہستہ لاسٹ لیول پر لا کر وہ اس سے نیکی کا کام چھڑوا دے، یعنی بڑی نیکیوں سے چھوٹی نیکیوں پر لاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ سب کام ختم کروا دیتا ہے نیکی کے، اور پھر برائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور پھر برائی میں آگے ہی آگے اس کو بڑھاوا دیتا رہتا ہے۔ اصل میں شیطان انسان کے دین و ایمان پر ہی ڈاکہ ڈالتا ہے۔ یہ جو جتنے شیطانی وسوسے ہیں یہ ساری زندگی چلتے رہتے ہیں۔ وسوسوں کا آنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، مگر ان وسوسوں پر عمل کرنا یا پھر ان وسوسوں کو جھٹک دینا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ وسوسوں کے آنے سے ایمان میں خلل نہیں پڑتا، اور اس وقت تک پکڑ نہیں ہے جب تک انسان ان خیالات کے بارے میں ناگواری محسوس کرے اور ان خیالات پر عمل نہ کرے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے میری امت کے ان وسوسوں کو معاف کر دیا جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، جب تک ان وسوسوں پر عمل نہ کریں اور دل میں ان خیالات کے لیے ناگواری محسوس کریں۔ تو کیا پتہ چلا کہ اب پکڑ اس وقت ہوگی جب انسان کو کوئی خیال شیطان دلا دے، انسان کو پتہ ہے کہ وہ نماز میں کھڑا ہے مگر پھر بھی وہ ان خیالات کو ہی سوچتا چلا جائے، جسم و زبان نماز ادا کرتی رہے اور دل و دماغ ان خیالات کی طرف ہی متوجہ رہے اور دل میں ان خیالات کے بارے میں ناگواری تک نہ آئے۔ واقعے سے اس چیز کو واضح کروں گی تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک مسجد میں عصر کی نماز کے بعد شور اٹھا کہ سجدہ سہو کیا جائے۔ ہم نے 4 رکعت نہیں، ہم نے 3 رکعت نماز پڑھی ہے۔ نمازی 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک گروہ مستقل ڈٹا ہوا تھا کہ 4 رکعت ہی پڑھی ہے۔ آخر ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے 4 رکعت نماز ہی پڑھی ہے، میری 4 دکانیں ہیں اور عصر کی نماز میں میں ہر رکعت میں اپنی ایک دکان کا حساب کر لیتا ہوں، اور میں نے آج اپنی 4 دکانوں کا حساب کر لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ایسے بندے کی پکڑ ہوگی کہ جو نماز میں اپنی مرضی اور اختیار سے غافل ہوتا ہے اور دل کو تسلی دیتا ہے کہ نماز بھی پڑھ لی۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کا تعلق اس کے رب سے جڑنے نہ دے، سو وہ سب سے زیادہ انسان کو نماز میں ہی وسوسوں کا شکار کرتا ہے، ایک کے بعد ایک خیال دیے چلا جاتا ہے۔ اس بات کو بھی ایک واقعے سے واضح کرنا چاہوں گی کہ ایک بستی میں ایک بزرگ عالم رہا کرتے تھے اور وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے اور ان کو دینی مسائل کا حل بھی بتایا کرتے تھے۔ ایک دن آدمی اپنا ایک مسئلہ لے کر ان کے پاس مدد کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ مال و دولت تھا جس کو محفوظ کرنے کی غرض سے میں نے اس کو ایک جگہ گڑھا کھود کر دفن کر دیا، مگر اب ضرورت پڑنے پر میں وہ دولت نکالنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ جگہ ہی مجھے یاد نہیں آ رہی، آپ پلیز میری مدد کیجئے، اس مسئلے کا حل بتائیے۔ وہ عالم بزرگ مسکرائے اور کہا کہ ایسا کرو کہ آج رات عشاء کی نماز کے بعد مسلسل نوافل پڑھتے رہنا یہاں تک کہ صبح ہو جائے، یعنی ساری رات نماز ادا کرتے رہنا، انشاءاللہ تمہیں یاد آ جائے گا کہ وہ مال تم نے کہاں دفن کیا تھا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، گھر جا کر اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور نوافل پڑھنے شروع کر دیے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کو یاد آ گیا کہ اس نے اپنی رقم کہاں دفن کی تھی، سو اس نے نماز جلدی سے ختم کی اور وہاں جا کر زمین کھود کر اپنی رقم نکال لی۔
اگلے دن وہ آدمی عالم بزرگ کے پاس گیا اور ان کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کا حل یہ ہے؟ بزرگ نے کہا کیا تمہارا مسئلہ حل ہو گیا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر بزرگ نے اس سے پوچھا کہ رقم ملنے کے بعد تم نے ساری رات نوافل پڑھے تھے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ رقم ملنے کے بعد اس نے نوافل نہیں ادا کیے بلکہ وہ سو گیا تھا۔ تو بزرگ نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تمہیں وہ جگہ یاد آئے گی کہ نہیں، البتہ مجھے اس بات کا پکا یقین تھا کہ شیطان تمہیں ساری رات عبادت نہیں کرنے دے گا، نماز نہیں پڑھنے دے گا۔ تو کیا پتہ چلا؟ یہ سوچیں، یہ خیالات، یہ وسوسے شیطان ہی دیتا ہے، اور اسپیشلی نماز میں شیطان جو ہے ایسے خیالات، سوچیں، وسوسے انسان کو اس لیے دیتا ہے کہ کہیں انسان کے اندر خشوع کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے اور اللہ سے اس کی کال جو ہے کنیکٹ نہ ہو جائے، بس بندے اور رب کے درمیان وہ دوری ڈالتا رہتا ہے۔ ویسے تو ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان اس کو گمراہ کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہوتا ہے، مگر جو لوگ دین کی راہ پر چل نکلتے ہیں، قرآن کو سیکھنے سکھانے میں لگ جاتے ہیں، نیک اعمال کرنے کی کوششوں میں رہتے ہیں، ابلیس ان کے پیچھے شیطان کی فوجیں لگا دیتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ مزید شیطان اس کے پیچھے لگا دیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ خیالات، سوچوں، وہم، وسوسوں کا اسے شکار کیا جا سکے اور وہ اپنے ارادوں سے باز آ جائے، ہٹ جائے، اور ایمان کے لیول میں وہ لوگ آگے نہ بڑھنے پائیں، اللہ سے تعلق نہ بنا پائیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وسوسوں کو خود سے دور کرنے کا کیا حل ہے، یہ اس ٹاپک پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔